آج وظائف عملیات آفیشیل چینل پہ دوستو آپ کو اتنا زبردست عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے یا آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے، یہ ایک بہت بڑا عمل آج آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں جو کہ مجھے ایک بزرگ سے ملا ہے۔ ان بزرگ کو ان کے والد صاحب جو ان سے بھی بڑے مقام پہ تھے تصوف کے اور سلوک پہ اور بزرگی میں، بہت اونچا مقام ان کا تھا ولایت میں، ان سے یہ عمل چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یقین کریں جس کو بھی میں یہ عمل دیتا ہوں الحمدللہ اللہ رب العزت چند دنوں میں ہی اس کی حاجت کو ایسا پورا کرتا ہے، اس شخص کو اس بات پہ سوچنے پہ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کام ناممکن تھا، کیسے یہ ممکن ہوا۔ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ آپ خود کریں گے اس عمل کو کرنے کے بعد۔ ہوا ہے خود بخود مائل نبی پر فکر و فن میرا، ہوا ہے خود بخود اس عمل کو صرف جائز مقصد کے لیے کریں، کسی ناجائز مقصد کے لیے نہ کریں، ورنہ اس کے گنہگار آپ خود ہوں گے۔ کوئی جائز حاجت ہے پوری نہ ہوتی ہو اس کے لیے ضرور کریں، چند دن میں دیکھنا آپ کی وہ حاجت کیسے پوری ہوگی۔ اب اس عمل کی اجازت لینا تو کچھ ضروری ہے نہیں، لیکن آپ پھر بھی کمنٹس میں الحمدللہ ایک مرتبہ ضرور ڈال دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹس کریں، انسٹاگرام کو بھی ضرور فالو کر لیں۔ کوئی مسئلہ اگر آپ کا ہو، بات کرنی ہو تو واٹس ایپ پہ میسج کر کے مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ دوستو اس عمل کی کچھ پابندیاں ہیں، وہ پابندیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیں۔ بغیر ان شرائط کی پابندیوں کے عمل کریں گے فائدہ نہیں ہوگا۔ نماز کی پابندی 5 وقت کی ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ تیسرا، شریعت اور سنت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ چوتھا، عمل پہ مضبوط یقین رکھیں کہ عمل کر رہا ہوں ضرور مجھے فائدہ ہوگا، اللہ کا نام ہے، اللہ کے کلام کی آیت ہے، ضرور فائدہ ہوگا۔ اور 5واں، جب تک کہ آپ کا یہ کام نہ ہو آپ اس عمل کو لگاتار کرتے رہیں، یا ہر دوسرے تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں۔ 6، لڑکیاں ناپاکی میں ہرگز نہ کریں، پاکی میں کریں۔ اب اس عمل کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، اس کو لکھ لیں اور پھر اس عمل کو کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دوستو سب سے پہلے اس عمل میں یہ ہیں کہ جو شرائط بتائی ہیں ان کی تمام کی پابندیوں کے ساتھ اس عمل کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر وقت اس کا جو بتایا گیا ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی اذان سے پہلے کر سکتے ہیں، تہجد میں بھی کر سکتے ہیں، رات کو عشاء کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی تنہائی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن تسلی سے کریں۔ تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد یکسوئی میں آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، صلاۃ الحاجت کی، جو بھی آپ کا مقصد ہے نیت کر کے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ ایک تسبیح آپ کو درود شریف کی پڑھنی ہے، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد ایک تسبیح آپ کو آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح اللہ رب العزت کے یہ 3 نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ ایک مرتبہ ہوگا، اس طرح 100 مرتبہ، یعنی کہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ کو ایک مرتبہ درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ کو اللہ کی قدرت پہ اتنا یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ بغیر اسباب کے بھی اسباب کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، ہر چیز پہ اللہ رب العزت قادر ہے، اللہ کو ہر چیز پہ قادر مانتے ہوئے یہ آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کریں اور خوب اچھے سے اللہ سے مانگیں اور خوب اللہ سے دعا کریں۔ اس کے بعد آپ سر اٹھائیں اور دم کر کے اپنے اوپر آپ اٹھ جائیں، آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یقین کریں اللہ رب العزت کے عرش تک پہنچے گی آپ کی یہ دعا۔ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، ہمیں ان سے اجازت ملی ہوئی ہے، ویسے اس کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے، سب کر سکتے ہیں، لیکن جس عمل کی اجازت مل جاتی ہے تو پھر اس میں برکت ہوتی ہے، یہ بزرگوں نے لکھا ہے۔ ہم جس کو بھی یہ عمل دیتے ہیں الحمدللہ وہ کامیاب ہوتا ہے۔ آپ بھی ضرور کریں۔ کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو اس ویڈیو میں ضرور کمنٹس میں بتائیں، اگلی ویڈیو کس ٹاپک کے اوپر چاہیے کمنٹس میں بتائیں، انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔